ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر ٹھیک ٹھیک سارے حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ شاہ صاحب کی خطاب کے دوران ہماری اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت خطیب اہل سنت استاذ العلماء فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید محسن شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم العالیہ آپ تشریف لائے۔ میں دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں وہ تشریف لائے، میں ان کو بھی ان کی دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کے آخری خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب دامت برکاتکم العالیہ آپ تشریف لائے۔ میں بس میں ان کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو حضرات بیٹھے ہیں وزر باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہہ دے سبحان اللہ۔ مالک کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے محبوب ہم نے آپ کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے پتہ ہے گرمی ہے تو تسی تھکے بھی بیٹھے ہو، میرا تو دل ایسی تو ان کو سنان در پر مفتی صاحب ہی آئے ہیں جنہیں سننا پسند کر دے وہ کہو سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکر کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو مالک کریم نے کیا فرمایا ورفعنا لک ذکر، محبوب توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ یار ہوگا تیرا، ابو بکر میرا، وہ یار ہوگا تیرا، ابو بکر میرا، وہ یار ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا، وہ مراد ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، دیدار ہوگا، عثمان ہوگا میرا، وہ داماد ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا، وہ ویر ہوگا تیرا۔ اتنا ذکر سن کے بھی تے جی ڈلی سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ ابو بکر میرا، وہ یار ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا، مراد عثمان ہوگا میرا، داماد ہوگا میرا، وہ تیرا، علی ہوگا میرا، وہ ویر ہوگا تیرا، وہ سارا ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، حسن ہوگا میرا، نواسا ہوگا تیرا، حسن ہوگا میرا، نواسا ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، نواسا ہوگا تیرا، سنی ہوگے میرے، دیوانے ہوگے تیرے، قادری ہوگے میرے، دیوانے ہوگے تیرے، نشائی نقل ہوگے تیرے، دیوانے ہوگے تیرے، تو نشائی ہوگے تیرے، دیوانے ہوگے تیرے، قادری ہوگے میرے، دیوانے ہوگے تیرے، قاسمی ہوگے تیرے، دیوانے ہوگے تیرے، یہ سلطانی ہوگے تیرے، دیوانے ہوگے تیرے، یہ جمال ہوگا ہوگا تیرا، چک جمال ہوگا میرا، میلاد ہوگا، جو میلاد سننے آیا وہ باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ چک جمال ہوگا، میلاد ہوگا، میلاد ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جو مصطفیٰ کا ذکر کرے اسے بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور
اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو جو حضور کا ذکر روکنے کی کوشش کرے، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا ذکر اونچا بول اللہ تیرا، ارے مٹ گئے پیغمبر بھی مٹ گئے۔ او یار کہہ جو سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ مٹ جائیں گے یاداں تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر رب العالمین بلند کر رہا ہے۔ میں اور آپ اگر حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرے رب العالمین اسے بھی بلند کر دیتا ہے، اور جو حضور کا ذکر روکنے کی کوشش کرے وہ خود تو مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، حضور کے ذکر کے اندر کمی آ سکتی، ذکر کے اندر کمی آ سکتی۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب دامت برکاتہ کو ملالی آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ قال اللہ تعالی لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی لا تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم۔ پھر درود شماروں باہر وچ زمین اسمانہ، ہلکے وچ انہاں دے آیا وانگن فیض نگینہ۔ اول آخر خلقوں بیسوں روحوں جسموں دینوں، اول آخر خلقوں بیسوں روحوں جسموں دینوں، اس جیا کوئی ہور نہ ہویا اول آخر مینوں۔ آدم اتے سوا انہاں دے ہیٹھ نشان اسے دے، اگلے پچھلے آگ سناون ہم تشان اسے دے۔ پھر درود سلام پکاراں آل اصحاب تماما، تابع دار انہاں دے جیڑے اندر قولاں کاماں۔ پھر خصوصاً چوہاں یاراں چارے روشن تارے، تارے مہر نبی دے سارے ایک تو ایک پیارے۔ مسند الفردوس اندر دیل مینے آندہ، سرور عالم شاہ نبیان دا اے ہا فرماندہ۔ میں ہاں شہر علم دا یارو ابو بکر بنیاداں، میں ہاں شہر علم دا یارو ابو بکر بنیاداں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1872 میں اس حدیث پاک کو نقل کر رہے ہیں۔ میاں صاحب جب اس کو نقل کر رہے تھے تو حدیث بالکل قابل قبول تھی، آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں رہی۔ ایتھے پہنچ دیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں میں ہاں شہر علم دا یارو، نبی پاک فرما رہے ہیں میں ہاں شہر علم دا یارو ابو بکر بنیاداں، عمر دیوار تے چھت عثمان در حیدر شاداں۔ صلی اللہ علیہ کا یا سلطان عرب دے، خاک جناب تیری دی چمن سہ سلطان طلب دے۔
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین خاتم النبیین والمعصومین نبی معظم شفیع مکرم رحمت للعالمین قائد المرسلین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام پڑھنے کے بعد ہدیہ عقیدت کے بعد حاضرین و سامعین، ہمارے حبیب بھائی واقعتاً حبیب ہیں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل ان کی کمیٹی نے، ان کے معاونین نے یہ سجائی ہے۔ اب وقت اتنا نہیں کہ میں نام لوں، سادات علماء جو بھی تشریف فرما ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو اب گرمی بہت زیادہ ہے تو کچھ نرمی ہونی چاہیے، گرمی میں نرمی ہونی چاہیے، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ آپ تشریف رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آپ توجہ تو کریں نا کم از کم، بس آپ ہماری جانب متوجہ رہیں، باقی چھوڑ دیں۔ آپ کا اپنا یو پی ایس ٹھیک ہے نا، اگر اندر والا جو لگا ہوا ہے جڑا اندر نہیں، خدا نے جڑا لایا تھوڑے اندر یہ ٹھیک ہے، تو باقی گرمی شرمی کا کوئی مسئلہ خیر ہے۔ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنے بچوں نے محنت کی ہے، تو یوں تو نہیں نا اس کو ہم پھر ختم کریں گے، کوئی بات نہیں، گرمی برداشت کریں گے، آپ بھی کریں میں بھی کروں گا، بے شک میرا پنکھا بند کر دیں اور کوئی اور لگا دیں نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ جنریٹر برداشت نہیں کر رہا تو اس کو بھی بند کر دیں، لائٹ رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حبیب بھائی خان صاحبہ جامع مسجد میں آتے ہیں اور بار بار ان کا اصرار ہے، اب ہم تو جو ایک دفعہ تقریر کر دیں پھر دوبارہ اس کا کوئی یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا کہا تھا، وہ موقع کی بات ہوتی ہے۔ تو کچھ انہوں نے جشن آزادی کے موقع پر میں نے کچھ بیان کیا تھا، وہ ساری باتیں تو میرے ذہن میں نہیں، ہمیں تو صبح کا کھایا یاد نہیں رہتا، کھانے کا بھی کو نہیں پتہ، یہ حالت ہو چکی ہے۔ اب میں غالباً یہ تیسری تقریر کر رہا ہوں آج کے دن کی، اور میں سنگیوں سے کہتا ہوں جو ٹائم دیتے ہیں کہ میرے تک کوئی تھوڑا جا رحم کرو، میں بھی مشین تو نہیں بند ہی ہیں، تو وہ روز کہتے ہیں بھائی یہ ہو جائے جی، تو یہ ہو جائے جی، بس دوستوں کی ہوتی ہے، تو کھانسی لگی ہوئی ہے تو ٹانگیں میری سوجی ہوئی ہیں، مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو ٹانگوں کو لٹکائیں نہیں، اس طرح بیٹھیں سفر کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جتنا بھی ہے میں گلی گلی محلے محلے پورے پاکستان میں جا رہا ہوں، ایک ہی پیغام بتاتا ہوں کہ بھائی سنیو، تگڑے ہو جاؤ، ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں۔ بھائی جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ ہم ہی سے بنے ہیں، پہلی صدی کا ہمارا ریکارڈ ہے، 23 ہجری سے ہم مسلمان ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے، پرانی بات ہے بڑی۔ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، اختلاف کا اسلوب سے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ مخالفت اور اختلاف میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ جو خطابت کے میدان کے شہنشاہ اور تاجور بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات زبان کا استعمال کرتے ہوئے انہیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی فحش یا گندی زبان استعمال نہیں فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے کبھی بھی بری زبان استعمال نہیں کی، نہ حضور ایسی زبان کبھی استعمال نہیں کی جو ہلکی ہو۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، کبھی بھی ایسی زبان نہیں تھی جس میں کسی کی توہین تنقیص ہو۔ ہاں، جواب دینا، اپنا موقف بیان کرنا ہر بندے کا بنیادی حق ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا جو باتیں ہوں گی اس کو یہ میری تمہید ذہن میں رکھ کے کیجیے گا کہ میں یہاں کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا، بلکہ اپنے بندوں کو اپنا موقف بتانے آیا ہوں۔ آپ سب سنیے نا، آپ نے مجھے بلایا ہے نا، میں آیا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے یہ تاریخ ہم نے دی آپ کو، تو یہ اس لیے دی ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کو کچھ بتا کے جائیں۔
تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نئے مسلمان نہیں پرانے مسلمان ہیں، تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، فرقہ نہیں ہیں، جماعت ہیں۔ جتنے فرقے بنے ہیں وہ ہم ہی سے بنے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل تشیع کہلواتے ہیں، کچھ حضرات اپنے آپ کو دیوبند کہلواتے ہیں، کچھ حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث رجسٹرڈ کہلواتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا یہ طریقہ کار ہے، لیکن آپ جو اہل تشیع حضرات ہیں، جس اہل تشیع کے پاس بھی جائیں گے اس سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بتا دو کہ کب سے اہل تشیع ہو۔ وہ کہے گا کہ بابا جی ہوئے سن یا دادا جی ہوئے سن یا میں ہویا ہوں۔ جتنے بھی جھنڈے لگے وہ ہمارے سامنے لگے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں نا، میں ان کو رگڑ تو نہیں نہ رہا، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس سے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہم کوئی کسی کے اہل تشیع کے خلاف تقریر کریں۔ خلاف اور اختلاف میں فرق ہے۔ ہم آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں، ہم کسی بھی اہل تشیع کے پاس جائیں گے اس سے کہنا ہے کہ 14 صدیوں کا ریکارڈ پورا کرنا ہے۔ بھائی میں بھی شیعہ تھا، میرا والد بھی شیعہ تھا، میرا دادا بھی، پردادا بھی، تو پیچھے دادے میں جا کے سننی شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے والد سنی تھے، وہ ابھی شیعہ ہوئے ہیں، تبدیل ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈ اہل سنت کا ہے۔ پرانا مذہب کون سا ہے؟ دیوبندی حضرات سے پوچھیں گے بھئی کب سے دیوبندی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے نہیں ہوتے تھے ہم، ہمارا پیو دادا سنی بریلوی تھا، مزاروں والا، میلاد والا۔ اہل حدیث حضرات تو بہت نئے ہیں، ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نئے ہیں کہ بعض ان کے مولوی حضرات جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں پہلے بریلوی سنی ہوتا، یعنی ان کا تو ریکارڈ ہے۔ اس لیے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم بھائی جی، ہم سے اگر 14 صدیوں کا ریکارڈ لینا ہے نا، ہم پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے عقیدے ہیں پہلی صدی ہجری کے ہیں۔ اہل سنت کے سارے عقیدے پہلی صدی ہجری کے ہیں، 14 صدیوں کا پورا ریکارڈ ہے۔ جس بندے کو یہ شوق ہو اور اسے زبان کے استعمال کا بھی طریقہ آتا ہو کہ زبان کس طرح چلانی ہے، خدا نے دے دی ہے نا، تو اس زبان کو استعمال وہ آ جائے، بیٹھ جائے اچھے طریقے سے علمی ماحول میں، ہم ثابت کریں گے کہ اہل سنت کا ہر عقیدہ 14 صدیوں کا ریکارڈ موجود ہے، پہلی صدی سے۔ اچھا، آپ کو میں نے کہا کہ یہ جتنے فرقے ہیں ان کا سارا ریکارڈ چیک کریں گے، پیچھے اہل سنت نکلیں گے۔ ایسا ہی ہے، ہوا آپ کے سامنے ہوا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے اس محفل میں سب سے بڑی عمر والے بابا جی سے پوچھیں، جو بزرگ ہیں نا ہمارے، اللہ سلامت رکھے سب بزرگوں کو، کسی سب سے بڑی عمر والے بزرگ سے پوچھیں بابا جی آپ سنی کب سے ہیں، تو بابا جی آپ کو بتائیں گے پتر یہ تو پرانی گل ہے، پہلی صدی ہجری کا قصہ۔ سنی کب سے ہیں یہ کوئی ریکارڈ نہیں دے سکتا، وہ کہتا ہے بہت پرانی گل ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میلاد والے اور مزار والے سب سے پرانے مسلمان ہیں۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، یہی کہا، تو مجھے بعد میں کال آئی کہ جناب آپ تو بریلوی کہلاتے ہیں۔ ہم نے کہا جی بالکل کرواتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی ان کی نسبت سے ہم کرواتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نئے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی، پرانے عقیدے پر پہرا دیا ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے، آپ بھی سنیے، بڑی پنچایت والی بات کروں، باتیں نہ ہوں، مجھے زور لگانے کا شوق نہیں ہے۔ میں نے جب سے مولانا روم کا یہ قول پڑھا ہے کہ اپنی آواز میں زور پیدا کرنے کے بجائے اپنی دلیل میں زور پیدا کرو، آواز بلند کرنے کے بجائے دلیل کو بلند کرو۔ سگ وچ زور ہوئے نہ ہوئے، دلیل وچ زور ہونا چاہیے، گل وچ ہونا چاہیے۔ آپ بغیر جانبدار ہو کر اس بات کا جائزہ فرمائیے، توجہ فرمائیے
کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی ہمیں جو لوگ کہتے ہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں کہ دو بڑی بڑی موٹی موٹی تھی، باقی تو اور بھی کئی نشانیاں ہیں، لیکن اس وقت جو بڑی بڑی نشانیاں کہتے ہیں بریلوی میلاد مناتے ہیں، بریلوی مزار پہ جاتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں، کہاں پہ جاتے ہیں؟ مزار پہ جاتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ان سے پہلے بھی میلاد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے میلاد تھا۔ اعلیٰ حضرت جب دنیا پر موجود نہیں تھے، دنیا پر مزارات تھے یا نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں۔ میلاد کیا صرف بریلی شریف میں ہوتا ہے یا پوری دنیا میں ہوتا ہے؟ اچھا، مزار صرف بریلی شریف میں ہے یا پوری دنیا میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نئے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی۔ آپ تو یمن گئے ہی نہیں، دنیا میں سب سے بڑا میلاد یمن میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عقیدے پر سیدی اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا وہ پرانا عقیدہ ہے۔ لوگ نئے عقیدوں کی بات کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کا دفاع کیا پرانے عقیدوں کا، اور فرمایا کہ ہم پرانے عقیدے والے ہیں بھائی، ہر چیز نئی لے لینا، گھر نیا بنا لینا، سواری نئی لے لینا، کپڑے نئے پہن لینا، امامہ نیا پہن لینا، گھڑی نئی پہن لینا، جو چیز توفیق ہوتی ہے اس کو نیا پہن لینا، لیکن عقیدہ اور نماز پرانی ہی رکھنا، کیونکہ اسلام پرانا ہے، نیا نہیں۔ ہمارا ایک بار مناظرہ ہوا مرزائی حضرات کے ساتھ۔ مرزائیوں نے کہا جی قادیانیوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے اور آپ کے سامنے ہم نے مربی بٹھانا ہے۔ اس وقت میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ مربی، میں نے ان سے کہا کہ ساری زندگی اسی مربع کھاندے رہے، تسی ساڑھے سامنے مربی لے آئے ہو۔ شاہ صاحب میں آئے تو حضور تھوڑا سا، میں کہا بھئی ساڑھے سی مولوی لوگ ہاں، نقشبندی لوگ ہاں، مربی نال تو ساڑھا کچھ نہیں پڑھنا۔ کہنے لگے نہیں مربی وہ کھانے والی نہیں ہے، یہ مربی جس طرح آپ کے مولوی صاحب ہوتے ہیں نا، ہمارے اس طرح مربی ہوتے ہیں مذہبیران۔ اچھا میں ٹھیک ہے لے جائے، لے آئیے۔ مربی آ گیا، اس بیٹھا میرے سامنے، تو میں نے کہا کہ پہلے تعارف ہو جائے۔ مجھے کہتا آپ اپنا تعارف پیش کریں۔ میں نے اپنا یہی تعارف کروایا جو بھی آپ کو کروایا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنا تعارف کروائیں۔ اس نے کہا جی میرا تعارف یہ ہے کہ ہم احمدی ہیں۔ میں نے کہا یہ احمدی کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بڑے مرزا غلام احمد کو ماننے والے ہیں انہیں احمدی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ احمدیت چیز کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھی احمدیت جو ہے یہ حقیقی اسلام کا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ حقیقی اسلام جسے آپ کہہ رہے ہیں احمدیت، یہ اس کی بنیاد کب ہے؟ یہ شروع کب سے ہوئی؟ کہنے لگا کہ یہ 1889 کی بات ہے۔ بیٹھ جائیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ بھی، کوئی بات نہیں، میں بھی ہو رہا ہوں، آپ بس توجہ سے سنیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، پسینہ میرے لیے ویسے اچھا ہے، مجھے فائدہ ہے اس کا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ لیجیے پسینہ، تو چلو آج انجی صحیح، دوڑنا تو اور نہیں ہونا، ٹائم نہیں لگتا کوئی نہیں، پہ واک کریں تو اے واک ہی سمجھے پہ پسینہ آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ کہتا ہے احمدیت حقیقی اسلام کا نام ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ احمدیت شروع کب ہوئی، ابتدا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا 1889 میں، 1899 میں پہلی بیعت بڑے مرزا نے کی۔ میں نے کہا ہجری کون سی تھی؟ کہتا 14ویں صدی کی ابتدا تھی۔ تو میں نے کہا بقول آپ کے جو حقیقی اسلام ہے وہ آیا 14ویں صدی میں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کب آیا؟ کہنے لگا اسلام تو پہلی صدی ہجری سے ہے۔ تو میں نے کہا اسلام آیا پہلی صدی ہجری میں اور حقیقی اسلام آیا 14ویں صدی ہجری میں، لیٹ نہیں ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو میں ہر جگہ پہ یہ فارمولہ دے کے جاتا ہوں، اس فارمولے کو آپ نے رکھنا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے کہ پہلی صدی تک کون جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا نہیں جس طرح قرآن کو ہمارے مرزا نے سمجھا اس طرح کوئی نہیں سمجھ سکا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کام کرو، اسلام کی 14 صدیاں ہیں، ہر صدی سے صرف ایک بندہ پیش کرنا ہے۔ 14 صدیاں تو کتنے بندے ہو جائیں گے؟ 1400 سالوں میں 14 بندے صرف پیش کرنے ہیں، جس نے قرآن کو اس طرح سمجھا ہو جس طرح آپ کے بڑے مرزا نے سمجھا ہے۔ کہتا نہیں یہ ریکارڈ تو پورا نہیں ہوتا،
مجھے کہتا ہے آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، ہم نے تو آپ سے 14 صدیوں میں صرف 14 بندے مانگے، اگر ہماری بات کرتے ہیں تو میرا نام مولوی حسن رضا یلدرم ہے۔ 14 صدیوں میں اگر آپ کہو گے کہ 14 ہر صدی سے 1400 بندہ پیش کروں تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ 1400 بندہ ہر صدی سے۔ تو میں نے کہا آپ نے 14 پورے کرنے ہیں، آج تک 14 پورے۔ میں 2017 میں جیل میں آیا، مجھے پتہ لگا بھئی یہاں تو چھوٹے مرزا صاحب بھی ہیں۔ میں ان کے بعد چلا گیا، میں نے کہا جی آپ بھی اپنا تعارف کرائیں۔ 3 دفعہ میں نے ان کو ملاقات کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کون ہیں؟ کہا جی ہم اونلی مسلم ہیں۔ میں نے کہا یہ اونلی مسلم کب آیا؟ 2008 میں آیا۔ میں نے کہا مسلمان کب سے ہے؟ کہا پہلی صدی سے ہے۔ میں نے کہا بھائی مسلمان پہلی صدی ہجری کا اور اونلی مسلم 2008 کا، تسی زیادہ لیٹ ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ، مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ لہٰذا اب آپ کے سامنے کوئی کہے نا اونلی میں ریئل مسلم میں، اونلی مسلم میں، ٹروتھ لور، پوچھو آئے کب ہو؟ بس ہسٹری معلوم کر لو، پتہ چلے۔ تو اسلام پہلی صدی ہجری کا ہے، 14ویں صدی میں نہیں آیا۔ یہ ان کو جو اب سمجھ آنا شروع ہوا نا جی، یہ حضور پہلے فرما کے گئے 16 نمبر حدیث مسلم کی مقدمے میں، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری وقت میں کچھ دھوکے باز اور جھوٹے لوگ ہوں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچنا ضروری ہے، نہ ان کے پاس جانا ہے نہ انہیں اپنے پاس بلانا ہے۔ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو لا یفتنونکم ولا یضلونکم، وہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ جو لوگ فتنے کا شکار ہوئے، میں نے ان کا نتیجہ نکالا ہے کہ بچہ اچھا خاصا نمازی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے، چلو نماز میں کمزوری ہو تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن وہ بندہ جب چھوٹے مرزا صاحب کے پاس چلا جاتا ہے اسے ساری دنیا چھوٹی چھوٹی نظر آنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ابا جی کو کہتا ابا جی تسی تے مسلمان ہی نہیں مشرک ہو، ساڑا دادا بھی مشرک سی، گھر میں فتنہ ہو جاتا ہے، محلے میں شور ہو جاتا ہے، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں ایک دوسرے میں بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب نے کہا بابا جی جب آپ کے ابا جی آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے ابا جی کو کہنا ہے ابا جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں، امی سامنے آئے تو کہنا امی جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں، ماموں سامنے آئے تو آپ نے کہنا ماموں تسی تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ زبان اللہ کے فضل سے ہم کبھی بھی نہیں بولتے۔ یہ چوکوں چوراہوں میں لوفر بندے جن کی سنگتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی زبان ہے، وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ کسی عالم کی یا اسکالر کی زبان نہیں ہے، وہ ایک سڑک چھاپ زبان ہے۔ ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں ہم ممبر والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ ہمارے بھی جوش میں آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ جوش میں مت آیا کیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے وارث ہیں، آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ آستانہ عالیہ مدینہ شریف دنیا کا سب سے بڑا آستانہ ہے، باقی جتنے آستانے ہیں سب قابل احترام ہیں، لیکن ہر آستانے کا اپنا اصول ہے۔ ان آستانوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سجادہ نشینی کے لیے پیر صاحب کی اولاد سے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور تعلق ہونا ضروری ہے۔ مدینہ کا آستانہ وہ ہے جس کا سجادہ نشین بننے کے لیے آپ کی اولاد سے ہونا ضروری نہیں، آپ کی امت سے ہونا ضروری ہے۔ جس رنگ کا ہو، جس قوم کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جو زبان بولتا ہو، ایک بولی بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حضور کا دین حاصل کرے۔ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، اللہ نے آپ کو علماء کو آستانہ عالیہ مدینہ شریف کا سجادہ نشین بنایا ہے۔ بڑی شان مختصر میں اپنے مضمون کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی 2 آیات پڑھی ہیں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ،
سورۃ الاعراف آیت نمبر 197 پڑھی، 157 وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائیں نبی پاک کی تعظیم کریں۔ ایمان کے بعد پہلا حکم تعظیم مصطفیٰ کا ہے۔ اعمال اگرچہ ضروری ہیں لیکن ان کا ذکر بعد میں ہے۔ اللہ پہلے تعظیم مصطفیٰ کا ذکر فرماتا ہے کہ نماز اسی کی قبول ہوگی، روزہ اسی کا قبول ہوگا جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی۔ تو وہ اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت میں خدا نے تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا ہے، اور یہ تعظیم حضور کی آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی، ہر زمانے میں باقی رہے گی۔ کیونکہ علامہ سیوطی کہتے ہیں الاکلیل فی معانی تنزیل میں آپ نے لکھا الظاہر استمرار ذالک بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الان، نبی پاک کی تعظیم جس طرح وصال سے پہلے تھی اسی طرح وصال کے بعد اب تک اور قیامت تک اسی طرح حضور کی تعظیم باقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات عطا فرمائی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے پہلی صدی کا، میں نے صرف 2 عقیدوں پر بات کرنی ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم آج بھی کیا کہتے ہیں؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہتے ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور فرقوں والے کیا کہتے ہیں؟ فرقوں والے کیا کہتے ہیں؟ اس کو آواز کو سیٹ کریں۔ فرقوں والے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے یا رسول اللہ، فرقہ کہتا ہے بھئی یا رسول اللہ کہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب پہلی صدی کا میں نے دعویٰ کیا، آواز خراب ہو گئی ہے، میں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا ہر عقیدہ پہلی صدی سے ثابت ہے۔ اب پہلی صدی میں چلیے، پہلی صدی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1241، ساؤنڈ والا بندہ اٹھ گیا ہے؟ صحیح بخاری میں 1241 نمبر 12ویں شریف سے 1241 نمبر روایت ہے، اور اس میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کشف الثوب عن وجهه صلی اللہ علیہ وسلم ثم کب علیہ فقبلہ ثم بکا فقال بأبی انت و امی یا رسول اللہ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو سیدنا صدیق اکبر حضور کی چارپائی کے پاس آئے، آپ کا جسم مبارک چارپائی پر تشریف فرما تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاں جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ظاہری ہوا، حضور کی چارپائی کے پاس آئے، آپ کا جسم مبارک چارپائی پر تشریف فرما تھا۔ کپڑا ہٹایا، منظر دیکھیے ذرا، کپڑا ہٹایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ چومنا شرک ہو جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے پہلی صدی میں چوم کر بتایا بھی چومنا تو مسلمانوں کا طریقہ ہے، صحابہ کے سردار کا، افضل البشر بعد الانبیاء کا طریقہ ہے۔ آپ نے مسند احمد حدیث نمبر 25841 کے مطابق 3 مرتبہ بوسہ دیا، ایک بار نہیں 3 بار، اور پھر آپ نے کہا بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تواڈے تے میرے ماں اور پیو قربان ہو جاون۔
ہماری بولی صحابہ کی بولی سے ملتی ہے، ہماری بولی صحابہ کی بولی کی نقل ہے، کیونکہ میں نے اپنی والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا کو سنا ہے، ساری زندگی میں نے دیکھا، آپ نے بھی اپنی ماؤں کو دیکھا ہوگا، جب بھی وہ کلمہ پڑھتی تھی تو کلمہ یوں پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر فرماتی تھی صدقے صدقے یا رسول اللہ۔ یہ بولی پہلی صدی ہجری کی ہے۔ یہ لوگ لیٹ ہو گئے ہیں مسلمان، یہ لوگ جو نئی باتیں کرتے ہیں لیٹ ہو گئے ہیں، ہم لیٹ نہیں ہیں، ہمارا پہلی صدی کا ریکارڈ ہے۔ صدیق اکبر نے 3 مرتبہ چوما اور پھر کہا ثم قال وا نبی یا ہو وا صفی یا ہو وا خلیلہ ہو، آپ دعا آپ یہ ندا دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اے اللہ کے نبی فریاد ہے، اے اللہ کے صفی فریاد ہے، اے اللہ کے خلیل فریاد ہے، یہ فریاد کر رہے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو یا نبی اللہ پکارا، یا رسول اللہ پکارا، یہ حضور کے وصال کے بعد وصال ہو چکا، جسم اقدس جسم پر تشریف چارپائی پر تشریف فرما تھا، وصال کے بعد یا رسول اللہ کہنا وہابی کہتے ہیں شرک ہے، صحابی کہتے ہیں صدیق اکبر کا طریقہ ہے۔ صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کسی ایک صحابی نے بھی انہیں منع نہیں کیا کہ جناب کے پہ کر دے ہو، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے توثیق کی۔ یہ تو ہو گئے صحابہ، اب آتے ہیں اہل بیت اطہار کے عقیدے کی طرف۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ زکیہ ام الحسنین سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ، نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں حدیث نمبر 7018 ہے، وہ بھی تشریف لائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں انہوں نے آئیں اور تشریف لا کے حضور کے چارپائی کے پاس آ کے پکارا، یا ابتا ہو، اے میرے والد گرامی، اجاب ربن دعا ہو، یا ابتا ہو من جنت الفردوس مأوا ہو، یا ابتا ہو، یا ابتا ہو الی جبریل ننعا ہو۔ حضور آپ پر، اے میرے والد گرامی، جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہیں اور جبریل کو آپ کا ہمراہ بنایا ہے۔ سیدہ نے بھی حضور سے مخاطب ہو کر وصال کے بعد حضور سے گزارش کی، اے میرے والد گرامی، یا والے، پتہ چلا بھئی لفظ یا والے جس مسجد میں یا کے ساتھ رسول اللہ یا نبی اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو تسلی ہونی چاہیے کہ اس کا عقیدہ پہلی صدی سے ثابت ہے۔ یا رسول اللہ بھی دکھا دیں، المعجم الکبیر طبرانی میں حدیث نمبر 806، نبی پاک کی پھوپھی صاحبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال کے بعد آئیں، چارپائی پر تشریف کے پاس تشریف فرما ہو کر پوری نعت فرمائی۔ اس نعت کا صرف ایک شعر، یا رسول اللہ کنت رجاءنا، وصال کے بعد میرے محبوب کی پھوپھی صاحبہ کہہ رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ۔ وصال کے بعد ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، فرما رہی ہیں یا رسول اللہ تسی ساڈی ٹھار ہو، ساڈی امیداں دا مرکز ہو، وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًا، آپ تو عطا کرنے والے ہیں، روکنے والے نہیں ہیں۔ یہ سارا کلام سیدہ نے صفیہ نے صحابہ کے مجمع میں پڑھا، اور صحابہ حق کہنے والے تھے۔ اہل بیت کے ایک فرد نے، صحابہ کے ایک فرد نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو آپ یا رسول اللہ وصال کے بعد فرما رہی ہیں، حضور تو وصال فرما چکے ہیں، اب یا رسول اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن سب صحابہ نے مہر لگا کر یہ بتا دیا، یا رسول اللہ کہنا صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابی یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہابی نہیں کہتے ہیں۔
یہ ہو گیا ہمارا عقیدہ پہلی صدی سے یا والا. اب آتے ہیں میلاد کی طرف. مولوی کہتے ہیں فرقوں والے یہی بات سب کہتے ہیں, بولی ان کی ایک ہوگی, نام مختلف ہوں. چھوٹے مرزا صاحب ان سب کا مکسچر ہیں, جتنے بد مذہب ہیں سب کا کیا ہیں. جس طرح بہت ساری نالیاں ایک گاؤں سے نکلتی ہیں نا جی, شہر سے, تو نالی میں مختلف قسم کا گند آ کے ایک گٹر میں جمع ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ صاف مثال میں نہیں دے سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹے مرزا صاحب نالی نہیں ہیں, وہ مجموعہ ہیں, جمع ہو گیا سب کچھ. تو وہ بھی کہتے ہیں جی ہم 14 اگست منائیں گے. تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں 14 اگست منائیں گے, میلاد نہیں منائیں گے. میں نے کیوں کہا جی 14 اگست کیوں منائیں گے؟ کہنے لگے 14 اگست اس لیے کہ اس دن پاکستان آزاد ہوا. میں نے کہا جس دن پاکستان آزاد ہو خوشی مناؤ, جس دن سارا جہان آزاد ہو اس دن خوشی کیوں نہیں مناتے؟ جشن عید میلاد النبی, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول جزاک اللہ جزاک اللہ. لبیک. اب پہلی صدی سے میلاد ثابت کرتے ہیں, بات ختم کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن نسائی, چھوٹے مرزا صاحب کی چھوٹی سی ٹیبل پر پڑی رہتی ہے. ہمارے سامنے پڑھی ہوئی بھی ہے اور ہم نے پڑھی ہوئی بھی ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم پڑھا رہے بھی ہیں. اس میں حدیث نمبر 5428 کیا نمبر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں, حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں دمشق کے منبر پر, قال قال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دمشق کے منبر پر فرما رہے ہیں, خرج رسول اللہ علی حلقۃ. یہ حدیث ہے, اے محمد ٹھگ محمد, اے محمد چور, جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو. بھائی میاں محمد بخش حق رکھتے ہیں کہ جب ان کا کلام پڑھا جائے سبحان اللہ کہا جائے, لیکن محمد الرسول اللہ ان سے بھی زیادہ بڑا حق رکھتے ہیں, جب ان کا کلام ہو تو پھر بھی سبحان اللہ پڑھنی چاہیے. دیکھا ہمارے بابے نے حضور کا مقابلہ کیا یا حضور کے سامنے کیا ہو گیا ہے, عاجز ہو گیا ہے. دنیا کو بتا رہا ہے کہ نام کا مناسبت ہے, نام میرا بھی محمد ہے اور سرکار کا بھی ہے, لیکن ہے صرف نام ملتا جلتا ہے. شان دی گل کرو تو حضور آقا ہیں, ہم غلام ہیں. آقا آقا ہے, غلام غلام. ٹھیک ہے, اس لیے ایسے بابے بڑی شے ہیں. خرج رسول اللہ علی حلقۃ, میرے اور آپ کے نبی ایک مسجد نبی میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا صحابہ کا مجمع تھا, جس طرح آج چک جمان میں صحابہ کے نوکر ماننے والے یہاں جمع ہیں. حضور تشریف لائے, آپ نے پوچھا ما اجلسکم, کیوں بیٹھے ہو, جلسہ کس کا ہے؟ حضور نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے کیا عرض کیا, جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. یا رسول اللہ دین اسلام پر اور آپ کی آمد پر, آپ کو بھیج کر جو رب نے ہم پر احسان کیا, ہم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آمد مصطفیٰ پر رب کا شکر ادا کرنے کو جمع ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نمک کم کرنا شروع کر دیتا نہیں. جب میں نے حدیث ریکارڈ کرائی, چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب ویسے زور لگا رہے ہیں, اس میں میلاد کا ذکر کو نہیں. صحابہ تو ویسے بھی مسجد میں رہتے تھے, حضور نے بلایا ہوگا یا مسجد کا وقت ہو, نماز کا وقت ہوگا. میں نے کہا چونکہ آپ چھوٹے مرزا صاحب ہیں, آپ کی عقل چھوٹی ہے, علم بھی چھوٹا ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے. جب آپ سے کہا گیا کہ بھائی مولوی حسن رضا نے حدیث پیش کی ہے سنن نسائی 1185 میں, نبی پاک نے رفع الیدین کو نماز میں منع کر دیا ہے, تو چھوٹے مرزا صاحب جواب کیا دیتے ہیں, اس حدیث میں حضور نے نماز میں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے, نماز میں رفع الیدین سے منع نہیں کیا. میں نے کہا علم ویٹدا پیا, علم وگ رہا. کل زیادہ ہویا نا تو یہ بھی آخسو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ, نبی پاک نے حدیث شریف وچ روزے دی حالت وچ پانی منع کیتا, واٹر منع نہیں کیتا. کمال ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بات کرنی ہے جن کے علم کا یہ حال ہے. میں نے کہا مسجد میں, اب اس کا جواب حدیث میں موجود ہے, نہ حضور نے بلایا تھا نہ صحابہ نماز کے وقت جمع تھے. اگر حضور نے بلایا ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ پوچھتے کہ کیوں بیٹھے ہو. اور دوسری بات, نماز کا وقت ہوتا تو آپ کبھی بھی نہ پوچھتے بے کیوں بیٹھے ہو, نماز کے وقت بھی نہیں پوچھا جاتا بے کیوں بیٹھے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص مجمع تھا, اسپیشل
स्पेशल मजमा था। इसीलिए जब उन्होंने ये कहा ना कि हम आपकी आमद पर खुश हैं, सहाबा की बोली पहली सदी में मस्जिद नबी में भी यही थी कि आमद मुस्तफ़ा पर रब का शुक्र, और आज मुसलमानों की भी यही बोली है, आमद मुस्तफ़ा पर रब का शुक्र अदा हो रहा है। तो हुजूर ने जब ये सुना तो हुजूर ने फरमाया हाँ हलफ दो अल्लाह माजलसकुम इल्ला ज़ालिका, हलफ दो। साहबा ने हलफ दे दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलफ इसलिए नहीं लिया भाई तुम पर यकीन नहीं, आमना के लाल को अल्लाह ने ये शान अता की है। बुखारी में रिवायत है, हुजूर ने फरमाया नमाज में मेरे पीछे सही तरीके से खड़ा हुआ करो, मैं तुम्हें आगे पीछे से भी इसी तरह देखता हूँ जिस तरह आगे से देखता हूँ। ना तुम्हारा रुकू हमसे छुपा है, ना तुम्हारा खुशू हमसे छुपा है। पंजाबी में कहें तो फरमाया सीधे होके बैठे करो, ना साढ़े को तुहाडा तन छपे है तो ना ही मन छपा है। जिस नबी की रसाई दिलों तक है, बुखारी में है, जब हुजूर ने माल जमा किया तकसीम फरमाया तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया। हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं दिलों में झांकता हूँ, जिस दिल में मुझे लालच नजर आता है, तमा नजर आती है, उसे ज्यादा देता हूँ, जिस दिल के अंदर तकवा और परहेजगारी नजर आती है उसे थोड़ा देता हूँ। आमना के लाल को रब ने ये शान अता की है कि आप बैठे मदीना शरीफ में होते थे और दिलों के अंदर छुपी हुई ख्वाहिशात को भी देखते थे। सहाबा के दिलों को नहीं देख रहे थे, खुलूस से है, इसीलिए फरमाया तुम्हारे खुलूस में शक नहीं, लेकिन मसला ये है वह इन्नमा अतानी जिब्रील फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम्हारे महफिल की धूमें अर्श पर मच गई हैं, सजाया तुमने यहाँ पे है, जिब्रील अर्शों से आ गया और आके खबर दे रहा है साहबा तुम्हारी महफिल रब को इतनी पसंद आई है आमद मुस्तफ़ा की खुशी में कि रब फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है। इमाम बुखारी ने 5 मुकामात पर जिक्र किया, 5101 नंबर हदीस में 5 मरतबा बुखारी में जिक्र किया, पंज तन की निस्बत से 5 मरतबा जिक्र किया कि किसी को शक न रहे। अबू लहब ने भतीजा समझ के खुशी मनाई, मारूम खुदा ने नहीं रखा, अजाब कम कर दिया। इस बात को मुख्तसर सीरतुर रसूल में अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी उसने लिखा, ये उर्दू वाली मेरे हाथ में है, हमारे पड़ोस में जामिया असरिया वालों ने तर्जुमा किया है, इसमें सारा मिलाद लिखा हुआ है। सईदा आमना का वो फरमान भी लिखा हुआ है कि जब मुझसे नूर निकला, जिस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया, जो जो विलादत के वक्त मौजदात हुए, बुत सजदे में गिरे, आतिश कदे बुझ गए, सबको बेटे अता हुए वगैरह वगैरह जो भी अकवाल थे, सारा मिलाद लिखा। मैंने पैगाम भेजा जामिया असरिया में, मौलवी साहब आप कहते हैं कि मिलाद मनाना शिरक है, आपके बड़े मौलवी ने मिलाद लिखा है, मिलाद लिखने के बारे में क्या होगा? सफर नंबर 32 पर पूरा वाकया, ये वाकया अबू लहब वाला लिखने के बाद कहता है, बात खत्म हो रही है, आखिरी झटके हैं बस। अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं, जब एक काफिर अबू लहब जिसकी कुफर की हालत यह है कि रब ने उसकी मजम्मत में सूरत नाजिल की, नबी पाक की विलादत पर खुश है भतीजा समझ के, एक बार रब उसे इतना अता करता है कि उसके अजाब में कमी करता है, तखफीफ फरमाता है और उसे मारूम नहीं रखता, तो क्या ख्याल है तुम्हारा मुसलमान के बारे में जो नबी पाक का उम्मती है, विलादत मुस्तफ़ा पर खुश है, अगर वो खुशी करे तो रब उसे मारूम रखेगा, कितना अता करेगा। हम कहते हैं, हमारे मुफ्ती साहब ने हमें पहले बताया, क्या फरमाया, नसीब चमके हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ
ہمیں بھی سر بڑی آتی ہے لیکن ہم ہر جگہ سر نہیں لگاتے. پہلے گر کی بات کرتے ہیں پھر سر کی طرف آتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو یہ بھی چاہیے. حضور جزاک اللہ. ہم سر اس لیے لگا رہے ہیں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ایمان کی تازگی ہو جائے. کیا فرما رہے ہیں؟ نصیب چمکے ہیں آئے فرشیوں فرشیوں کے عرش کے چاند جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن شمس تشریق. اندر باہر والے سب کو پڑھنا چاہیے. جھلک سے جن کی وہ شمس تشریق زمانے بھر جس کا کھانا اسی کا گانا. بے روزگاری کا دور ہے. مولوی بکنا شروع ہو گئے. مولویوں کو باہر سے تنخواہیں آتی ہیں. کسی کا چندہ. انجینئروں کو باہر سے تنخواہیں آتی ہیں. اسکالرس کو آ رہی ہیں. کسی کا چندہ ایران سے آتا ہے, کسی کو امریکہ سے آتا ہے, کسی کو یورپ سے آتا ہے. ہم اہل سنت ہیں. ہم اہل سنت ہیں. مدینے کے گداگر ہیں. ہمارا سب کچھ گنبد خضرا سے آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں, انہی کے ہم گیت. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ نے نبیوں سے معاہدہ کیا آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا. نبیوں نے آمد مصطفیٰ کے چرچے کیے. سورہ آل عمران میں 187 نمبر آیت میں اللہ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا. انہوں نے روکا, چھپانا شروع کر دیا. پتہ یہ چلا آمد مصطفیٰ کا تذکرہ روکنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانا یہ نبیوں رسولوں کا طریقہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی بندے کو کوئی تقریر میں اس بات سمجھ نہ آئے, کسی بات پہ اعتراض ہو, سوال ضرور کر سکتا ہے. میں آپ کے سامنے موجود ہوں. بس جی سوال کو نہیں. ویسے ایسا حالت بندہ ہوں قاری صاحب تو باہر حوال وا کے آگے باہر ہیں نہیں کہنا عزیز صاحب ہمارے بڑے عزیز ہیں جی, بڑے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ چلو باہر تھوڑی حوال وا بھی مولوی تو چلو بس سے انہیں کیا خیال ہے. اللہ عمل کی توفیق, کسی کو کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی محفل قبول کرے. یہ مسائل نماز میں نے ان مسائل پر لکھی ہے کہ 63 احادیث کو جمع کیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پرانی نماز کا طریقہ حدیث سیاستہ سے بتائیں. تو 6 کتابوں سے پوری اہل سنت کی نماز کا طریقہ 63 حدیث کی روشنی میں لکھا ہے. 200 روپے اس کا دیا ہے. اس کتاب کو ضرور لے کے جائیں. جس گھر میں یہ کتاب ہوگی وہاں پہ کوئی بندہ نئی نماز نہیں پڑھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے عزیز بھائی ہیں حبیب بھائی, ان کی یہ حکم ہے, ورنہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گلے کی جو پوزیشن ہے تو نہ لمبی بات کرنے کا شوق ہے. ان کا حکم ہے کہ آپ نے جو خانسامہ میں سلام پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں وہ کرائیے. شاید یہ آپ سے اجازت. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ جگمگا اٹھا زمانہ ہوئے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول اس کا ڈلے بڑھائیں کا یا حبیب سلام سلام علیکہ صلوات اللہ یا الہی اس میں اپنے باپ کو قبول فرما جنا باب نے انتظام اسلام کیا سب کچھ دے خیر عطا فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شد مشکل خوشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شد مشکل خوشا کا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے مشکلیں مشکل کشا رد شہید کربلا کے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا عبد واحد بے ریا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے صلی اللہ تعالی علیہ محمد